یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے ان کے محامد اور ان کے محاسن، ان کے مقامات بلند جو مختلف امتحانات میں سے وہ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے آخری بات جو کہی جاتی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ ہر نوع کے شرک سے پاک ہو چکے تھے، ان کا دامن کسی بھی نوع کے شرک سے ملوث نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم ہے مقام کیا ہے، ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے، سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں نا۔ اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی نسل میں جتنے بھی آئے۔ پھر سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد۔ تیسری شاخ ایک اور تھی حضرت ابراہیم کی اولاد کی، بنی قطورہ، ان میں بھی انبیاء آئے، جن میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو سینکڑوں انبیاء، ابو الانبیاء ہیں یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے؟ خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 125 میں فرمایا گیا، اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا دیا، دوست بنا دیا۔ تیسرے یہ کہ فرمایا امام الناس سے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہ تینوں نسبتیں نوٹ کر لیجئے اور پھر اس بات کو سامنے رکھیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑی سند وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،